السلام علیکم پیارے ویورز، ہزار داستان الف لیلا میں آمینہ کی کہانی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بہن زبیدہ نے اپنا قصے میں بیان کیا ہے، میرے والد نے بہت دولت چھوڑی تھی۔ میں اپنا حصہ لے کر الگ ہوئی۔ کچھ مدت بعد میں نے ایک جوان صالح سے عقد کر لیا، لیکن وہ تھوڑی ہی دنوں بعد فوت ہو گیا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، چنانچہ میں نے عہد کر لیا کہ نکاح ثانی نہیں کروں گی۔ روپیہ پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ میں اطمینان سے اپنے گھر رہنے لگی کہ پتہ چلا کہ جب کچھ دنوں بعد میری ایک عزیز کی شادی ہے۔ اس تقریب میں امیر المومنین کے ہاں سے بھی بعض خواتین آئیں گی۔ مجھ سے رشتہ داروں نے کہا کہ واقف نہیں ہیں، اگر تم چلو اور ان کی تواضع کا انتظام کر دو تو عین نوازش ہوگی۔ میں نے منظور کر لیا اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ مجھے ایک بہت بڑے مکان میں لے گئے۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت عورت اور جوان نے میرا استقبال کیا اور اعزاز و اکرام سے صدر مقام پر بٹھایا، لیکن میں حیران تھی کہ یہاں شادی کا کوئی ہنگامہ نظر نہیں آتا۔ وہ عورت میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بہن معاف کرنا، شادی تو ایک بہانہ تھا، اصل بات یہ ہے کہ بہت بڑے افسر کا لڑکا تم پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس کا حال بہت ہی ابتر ہے، تم اس پر کرم کرو اور شادی کر لو۔ یہ سن کر میں بہت ہی ناراض ہوئی کہ یہاں کیا یہی شریفوں کا شیوا ہے۔ ابھی بھی میں شاید اور کچھ سخت سست کہتی کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان اندر آیا اور مجھ سے دست بستہ کھڑا ہو کر شادی کی درخواست کرنے لگا۔ اندازے سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی بہت بڑے آدمی کا لڑکا ہے، اس لیے بہت زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتی۔ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ کہنے لگا کہ میری جان پر بنی ہے، جب تک تم اقرار نہیں کرتی تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اگر بات بڑھی تو خیر میں اپنی جان دے ہی دوں گا، لیکن تم بھی بغداد میں رسوا ہو جاؤ گی۔ یہ سب باتیں میں بھی سوچ ہی رہی تھی۔ آخر میں نے دل کو سمجھایا کہ نوجوان ہزاروں میں ایک ہے، صاحب عزت و وقار والا ہے، خاموشی سے قبول کر لینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اسی وقت قاضی صاحب آ گئے اور میرا عقد ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون ہے۔ آمینہ کا شوہر قتل کرنا چاہتا ہے۔ ایک روز میں بازار میں کپڑا خریدنے گئی۔ ایک دکان پر میں نے کپڑا دیکھا اور قیمت دریافت کی تو بزاز نے بڑی گستاخی سے کہا کہ صرف ایک بوسہ۔ میں بہت ناراض ہوئی اور چلنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں وہ دکاندار اٹھ کر مجھ سے لپٹ گیا اور میرے رخسار پر اس زور سے کاٹا کہ خون نکل آیا، اور پھر دکان کے دوسرے دروازے سے بھاگ گیا۔ میں شرم و غیرت کی وجہ سے گھر چلی آئی۔ شام کو میرے شوہر نے میرا رخسار دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہہ دیا کہ چوٹ لگ گئی ہے، لیکن وہ مطمئن نہ ہوا اور ایک غلام کو بلا کر حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ میں بہت روئی پیٹی، لیکن اسے رحم نہ آیا۔ آخر وہ بوڑھی عورت جو مجھے لائی تھی اس کے قدموں میں گر پڑی اور میری جان بخشی کے لیے عرض کرنے لگی۔ اس پر میرا شوہر کہنے لگا کہ خیر میں تو قتل نہیں کرتا، لیکن سزا ضرور دوں گا۔ چنانچہ اس نے ہنٹر لے کر اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ میں ایک چھوٹے سے گندے مکان میں ہوں اور وہ بڑھیا میری تیمارداری کر رہی ہے۔ مدت تک میرا علاج ہوتا رہا۔ آخر میں تندرست ہو گئی اور اپنی بہن زبیدہ کے پاس آ گئی اور اس کو کل حال سنایا۔ اس نے مجھے محبت سے اپنے پاس رکھ لیا اور اب میں یہیں رہتی ہوں۔ خلیفہ یہ واقعات سن کر بہت متعجب ہوا اور حکم دیا کہ یہ واقعات شاہی کتب خانے میں لکھے جائیں۔ پھر زبیدہ کو کہا کہ اس
پری کو بلاؤ جس نے تمہاری بہنوں کو کتیاں بنایا ہے۔ پری نے کتیوں کو اصلی صورت دی۔ زبیدہ نے پری کا بال نکالا اور اس کو جلا دیا۔ پری فوراً سامنے آ کھڑی ہوئی اور خلیفہ کو سلام کیا، پھر کہنے لگی کہ امیر المومنین، میں زبیدہ کی بے حد ممنون ہوں۔ خلیفہ نے پری سے کہا کہ تم ان کتیوں کو اصلی صورت میں لا سکتی ہو؟ پری نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا تم ان کو انسان بنا دو۔ پری نے کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ کتیاں انسانی شکل میں آ گئی۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ میری حکومت میں آمینہ جیسی پاک و بہادر لڑکی پر ظلم کرنے والا شخص کون ہے؟ پری نے کہا آپ کا چھوٹا لڑکا آمین۔ پھر آمینہ پر پڑھا ہوا پانی چھڑکا، جس سے اس کے سب زخم کے نشانات وغیرہ صاف ہو گئے اور پری سب کو سلام کر کے غائب ہو گئی۔ خلیفہ نے آمین کو طلب کیا اور آمینہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اصل واقعہ بتایا اور کہا کہ اس کو اپنے رحم میں رکھو، اپنے حرم میں رکھو، یہ بالکل بے گناہ ہے۔ زبیدہ نے خلیفہ سے خود عقد کیا اور تینوں قلندروں کا نکاح زبیدہ کی تینوں بہنوں سے کر دیا۔ شہزادی نے کہانی پوری کی تو ابھی کچھ رات باقی تھی، چنانچہ دنیا ذات کے اصرار پر سندباد کا قصہ شروع کیا۔ سندباد کا قصہ۔ خلیفہ ہارون رشید کے عہد حکومت میں ایک ضعیف لکڑہارا بغداد میں رہا کرتا تھا۔ اس کا نام ہندباد تھا۔ وہ ایک روز لکڑیوں کا گٹھا لیے ہوئے اتفاقاً سندباد جہازی کی حویلی کے پاس سے گزرا اور تھکان سے مجبور ہو کر لکڑیوں کو ایک طرف رکھ دیا اور خود سستانے بیٹھ گیا۔ اس وقت سندباد کے یہاں کچھ احباب بیٹھے تھے اور خوش گپیاں ہو رہی تھیں۔ ضعیف لکڑہارے کو اس کی عمارت دیکھ کر بہت رشک آیا۔ ایک راہ چلتے آدمی سے پوچھنے لگا کہ بھائی اس حویلی میں کون رہتا ہے؟ وہ بولا کہ تم بغداد میں رہتے ہو اور سندباد جہازی کو نہیں جانتے۔ راہگیر تو چلا گیا لیکن لکڑہارا آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا کہ خداوند ہندباد اور سندباد کے ناموں میں کچھ فرق زیادہ نہیں، لیکن یہ کتنا امیر ہے اور میں کتنا غریب ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ الفاظ سندباد نے بھی سن لیے اور ایک غلام کو اشارہ کیا کہ اس بوڑھے کو بلا لاؤ۔ غلام بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو مالک بلاتے ہیں۔ ہندباد کو تعجب ہوا کہ اس امیر کو مجھ غریب سے کیا کام ہوگا، لیکن وہ غلام کے ساتھ اندر گیا۔ سندباد نے اچھی طرح تعظیم سے لکڑہارے کو اپنے پاس بٹھایا اور بولا کہ تم باہر بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ بوڑھا ڈرا کہ دیکھیے کیا ہوا، کہنے لگا کہ حضور بوجھ اٹھانے سے چور ہو گیا ہوں، یوں کچھ زبان سے نکل گیا۔ سندباد نے کہا کہ خوف نہ کرو، میں نے تمہارے الفاظ سن لیے ہیں، میرے دل پر ان کا بہت اثر ہوا، لیکن تو یہ خیال نہ کرو کہ یہ دولت مجھے کہیں سے مفت ہی مل گئی ہے، بلکہ میں نے اس کے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ میں تمہیں اپنی رواداد سناتا ہوں۔ اس کے بعد ایک غلام کو حکم دیا کہ ہندباد کا لکڑی کا گٹھڑا گھر ڈالاؤ۔ سندباد کا پہلا سفر۔ سب حاضرین کو مخاطب کر کے سندباد نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، نقدی کے علاوہ جائیداد بھی کافی تھی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو کل املاک میرے قبضے میں آ گئے۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، میں عیش و عشرت میں پھنس گیا اور بے دردی سے روپیہ خرچ کرتا رہا۔ آخر دولت کہاں تک ساتھ دیتی، سرمایہ ختم ہونے لگا تو آنکھیں کھلی۔
جو جائیداد باقی تھی اس کو فروخت کر کے روپیہ اکٹھا کیا اور اپنے ملنے والے تاجروں سے مشورہ کر کے اسباب تجارت خریدا اور خدا کا نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارا جہاز مختلف مقامات پر ٹھہرا۔ میں جو چیزیں ساتھ لایا تھا ان کو فروخت کرتا اور نیا مال خریدتا رہا اور اس طرح میں نے معقول فائدہ حاصل کیا۔ ایک روز ہمارا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا اور ہم لوگ سیر کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ سیاحت کا ہمیشہ سے شائق ہوں۔ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ دور پھرتا ہوا چلا گیا۔ دفعتاً ایک زلزلے سا جھٹکا لگا۔ اس وقت جہاز کا کپتان چلایا، بھاگو بھاگو، جلدی کرو، یہ جزیرہ نہیں مچھلی ہے اور ہم سب اس کی پشت پر پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بے تحاشا دوڑے جو جہاز کے قریب تھے۔ وہ تو سوار ہو گئے لیکن چونکہ میں دور چلا گیا تھا جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں مچھلی نے ڈبکی لگائی اور میں پانی کی سطح پر رہ گیا۔ ہر چند ہاتھ پاؤں مارے کہ جہاز تک پہنچ جاؤں لیکن موجوں کے زور سے خدا جانے کہاں سے کہاں جا نکلا۔ آخر یوں ہی اچھلتا بیٹھتا کسی موج کے زور پر ایک جزیرے کے کنارے جا پڑا، خشکی تک پہنچا اور خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا۔ جنگلی پھل اور پتے کھا کر ایک چشمے سے پانی پیا تو اوزان درست ہوئے۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھوں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی ہوئی نظر آئی۔ میں اس کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں گیا تو دیکھا کہ کچھ آدمی درختوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور حال دریافت کیا۔ میں نے کل واقعہ سنایا۔ کہنے لگے گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ پھر اپنی آمد کا حال سنایا کہ ہم دریائی گھوڑے کی نسل لینے آئے ہیں۔ چنانچہ آج بھی شاہی گھوڑی اس لیے لائی گئی ہے کہ جب دریائی گھوڑا اس سے مل لے گا تو شور کر کے اس کو بھگا دیں گے، کیونکہ دریائی گھوڑے کا قاعدہ ہے کہ مادح کو ملنے کے بعد زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں ان لوگوں کے پاس ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا پانی سے نکلا اور گھوڑی سے جفتی کی۔ جب فارغ ہوا اور گھوڑی کو مارنا چاہا تو ہم نے شور مچا کر اس کو بھگا دیا۔ اس کے بعد ہم گھوڑی لے کر شہر آ گئے۔ ان لوگوں نے میرا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ اس نے مجھ پر بہت مہربانی کی، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے سب علاقہ دیکھا، لوگوں سے ملا، وہاں کے رسم و رواج معلوم کیے، پھر ایک جزیرہ دیکھنے لگا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں سے خود بخود گانے کی آواز آتی ہے۔ واقعی عجیب اسرار تھا۔ ایک روز میں نے سنا کہ کوئی جہاز آیا ہے۔ میں بھی سمندر کے کنارے پر گیا۔ وہاں سے جو اسباب اتر رہا تھا میں نے اس پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے کپتان سے ملاقات کی لیکن مصائب نے میری صورت اتنی تبدیل کی تھی کہ کپتان پہچان نہ سکا۔ میں نے اپنے سامان کی ساری تفصیلات، اپنے رہ جانے کا قصہ سنایا۔ تب اس نے پہچانا اور بڑی گرم جوشی سے ملا اور میرا کل اسباب معاً منافع جو اس دوران میں فروخت کرتا ہوا مجھے دے دیا۔ میں نے کپتان کو کچھ دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں تمہیں زندہ دیکھ رہا ہوں اور تمہاری امانت تم تک پہنچا سکا۔ میں اس کی دیانت داری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اپنا مال وہاں فروخت کیا اور اپنا پسندیدہ مال خرید کر جہاز پر سوار ہوا اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا۔
اس سفر میں مصیبت تو بہت پیش آئی، لیکن منافع بھی اتنا ہوا کہ شاید عام حالات میں 10 برس میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سندباد نے ایک تھیلی دینار کی بوڑھے لکڑہارے ہندباد کو دی اور کہا کہ کل پھر آنا، اپنی باقی داستان زندگی بھی سناؤں گا۔ روپیہ پا کر بوڑھا خوشی خوشی گھر گیا۔ اگلے روز اچھا لباس پہن کر وقت مقررہ پر سندباد کے محل میں پہنچا۔ سندباد کا دوسرا سفر۔ سندباد نے اپنے دوسرے سفر کا حال سنانا شروع کیا۔ پہلے سفر کے بعد میرا ارادہ تھا کہ اب دریا کا سفر نہیں کروں گا، لیکن چند روز آرام کرنے کے بعد پھر میرے دل میں سفر کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ میں نے مال و اسباب تجارت خریدا۔ ایک جہاز جو کہ بہت سے تاجروں کو لے جا رہا تھا، اس پر سوار ہو گیا۔ ہم ہفتوں سفر کرتے رہے، بہت سے جزیروں میں مال فروخت کیا، وہاں کا مال خریدا اور آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے ہفتوں میں کافی منافع حاصل کر لیا۔ ایک روز ہم کئی دن کے سفر کے بعد ایک ویران جزیرے کے قریب پہنچے اور سوختہ پھل حاصل کرنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ میں دور تک جزیرے کی سیر کرتا ہوا نکل گیا۔ میں اپنے خیالات میں ایسا مہو تھا کہ یاد ہی نہ رہا کہ ساحل کدھر ہے۔ گھبرا کر لوٹا، لیکن تمام دن پھرنے کے باوجود بھی مجھے کنارہ نہ ملا جہاں ہمارا جہاز ٹھہرا تھا۔ اس کے بعد جدھر منہ اٹھا روانہ ہو گیا۔ ایک رات دن سفر کے بعد میں نے ایک گیند جیسی سفید چیز دیکھی، لیکن یہ معلوم نہ کر سکا کہ یہ کیا ہے کہ دفعتاً میرے سر پر اور آس پاس سایہ چھا گیا۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک دیو پیکر پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پرندہ نیچے اترا اور ایک سفید گیند پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یقیناً وہ سی مرغ جانور ہے اور وہ سفید گیند اس کا انڈا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے نکلنے کی یہی تدبیر ہے کہ جب یہ اڑے تو اس کے پنجوں سے لپٹ جاؤں۔ جہاں کہیں یہ اترے گا میں بھی پہنچ جاؤں گا، آگے خدا کی مرضی، جو کچھ بھی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی پگڑی کا ایک سرا اپنی کمر سے باندھ لیا اور دوسرا سی مرغ کے پیر سے۔ اگلے روز وہ اڑا، میں اس کے ساتھ پیر سے بندھا ہوا تھا۔ سی مرغ اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ نیچے کی طرف کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ میں تیار تھا۔ جو ہی زمین قریب آئی، میں نے کمر سے پگڑی کھول دی اور ایک طرف کود گیا۔ سی مرغ نے قریب ہی پڑے ہوئے اژدھے کو پنجے میں اٹھایا اور اڑ گیا۔ اب جو میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں کئی پہاڑوں میں گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں کھڑا ہوں اور اس میں چاروں طرف الماس بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ میں خوش ہوا اور بہترین قسم کے الماس اپنی کمر میں باندھ لیے۔ پھر ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دور تک گیا تھا کہ اژدھوں کی خوفناک چھنکاریں آنے لگیں اور راستہ نہیں تھا۔ میں اس وقت کی اپنی گھبراہٹ اور پریشانی بیان نہیں کر سکتا۔ دل غم سے بیٹھتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ادھر شام سر پر آ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا حوصلہ قائم رکھا اور کھو میں جگہ صاف کر کے بیٹھ گیا۔ منہ کے آگے اس طرح پتھر چن لیے کہ کوئی سانپ وغیرہ اندر نہ آ سکے۔ جوں توں کر کے رات بسر کی۔ صبح کو اٹھ کر چاروں طرف پھرنے لگا، شاید کہ یہاں سے نکلنے کی صورت نظر آئے۔ مجھے باہر نکلتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی سے بڑے بڑے ٹکڑے آ کر گرنے لگے۔ میں نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی حیوانی یا انسانی صورت نظر نہ آئی۔
تھوڑی دیر میں بڑے بڑے پرندے آنے لگے، وہ گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر اڑ جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ جس طرح سیمرغ مجھے اس جزیرے سے اس جگہ لایا ہے، اسی طرح ممکن ہے کوئی جانور باہر نکال لے جائے۔ چنانچہ میں نے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا اپنی پیٹھ پر باندھ لیا اور الٹا لیٹ کر خدا سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، مجھے یہاں سے نجات عطا فرما۔ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا پرندہ میرے پاس آیا اور گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر مجھ کو اٹھا لیا اور اڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے یوں ہی ایک سمت مجھے زمین پر رکھا۔ میں شور مچاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پرندہ ڈر کر اڑ گیا۔ میں نے گوشت کا ٹکڑا کھول کر پھینک دیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کدھر جاؤں۔ ایک سمت مجھے چند آدمی نظر آئے تو میں نے ان کے پاس گیا اور ان کو اپنی داستان مصائب سنائی۔ انہوں نے بہت ہمدردی ظاہر کی۔ میں نے ان کا حال دریافت کیا تو کہنے لگے کہ ہم لوگ سوداگر ہیں اور یہاں ہیرے جمع کرنے آئے ہیں۔ نیچے تو کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے ہم یہ ترتیب کرتے ہیں کہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پھینک دیتے ہیں اور ان ٹکڑوں کے ساتھ کچھ ہیرے چمٹ جاتے ہیں۔ جب پرندے ان ٹکڑوں کو اپنے پنجوں سے اٹھا لیتے ہیں تو ہم ان کو ڈرا دھمکا کر گوشت چھین لیتے ہیں اور ان سے کچھ ہیرے مل جاتے ہیں، اور بعض پرندے گوشت اپنے گھونسلوں میں لے جاتے ہیں اور گوشت کھا جاتے ہیں، ہیرے کے ٹکڑے وہیں پڑے رہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ جواہرات ہم وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ میں چند روز ان تاجروں کے ساتھ پہاڑ پر رہا۔ ہیرے والے پہاڑ۔ میں پھر ان کے رہبری میں جزیرہ روحا میں آ گیا۔ کچھ جواہرات فروخت کر کے بہت سا اسباب تجارت خریدا اور جہاز میں بیٹھ گیا۔ بصیرہ آیا اور وہاں سے براستہ خشکی بغداد پہنچا۔ اس سفر میں اتنی مصیبت اٹھائی کہ میں نے عہد کر لیا کہ اب دریا کا سفر نہیں کروں گا۔ یہ قصہ سنا کر سندباد نے پھر ایک تھیلی دیناروں کی ہندباد کو دی اور تاکید کی کہ کل آنا، تجھے تیسرے سفر کے حالات سناؤں گا۔ سندباد کا تیسرا سفر۔ تیسرے دن شام کو لکڑہارا سندباد کے محل میں آیا۔ کھانا کھانے کے بعد سندباد نے حالات سفر سنانا شروع کیے۔ گویا میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب سفر نہیں کروں گا، لیکن گھر کے راحت و آرام نے صعوبت سفر بھلا دی تھی۔ اس واسطے میں پھر جانے کو تیار ہو گیا۔ مختلف قسم کا اسباب تجارت اکٹھا کیا اور ایک تجارتی جہاز میں سوار ہو گیا۔ شروع میں ہم بڑی آسانی سے سفر کرتے رہے اور جگہ جگہ اپنا مال کی خرید و فروخت کرتے رہے۔ آخر کار ایک روز کپتان نے بتایا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، چنانچہ کئی روز تک ہمیں کوئی جزیرہ ساحل نہ ملا۔ مجھے پریشانی تھی لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ سمندر ساکن تھا اور ہوا موافق۔ ایک روز ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ ہم خوش ہوئے کہ جزیرہ آ گیا ہے۔ ہم جزیرے کے قریب لنگر ڈال چکے تو معلوم ہوا کہ یہ آدم خوروں کا جزیرہ ہے۔ جلد ہی ہم نے لنگر اٹھائے اور چاہا کہ بھاگ جائیں، لیکن آدم خور ہمیں دیکھ چکے تھے اور اپنی کشتیاں لے کر ہمارے جہاز پر حملہ آور ہوئے۔ رسا کاٹ ڈالا، باؤبانوں کو پھاڑ دیا۔ آخر کار ہم مغلوب ہو گئے اور وہ لوگ ہمارے جہاز کو جزیرے کے کنارے لے آئے اور سب کو گرفتار کر کے ایک غار میں بند کر دیا، جس میں لاتعداد انسانوں کی ہڈیاں پڑی تھیں اور بدبو کی وجہ سے وہاں ٹھہرنا مشکل تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک بن-مانس وضع کا آدم خور آیا، جو کہ بہت گرانڈیل، قوی، حکیم، دیونما نیم انسان تھا۔ اس نے ہم میں سے ہر ایک
کو اٹھا اٹھا کر دیکھا کہ تیار اور موٹا کون ہے۔ اس نے دیکھ بھال کر کے جہاز کے کپتان کو پسند کیا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا، جس کا ارادہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے کباب بناؤں۔ جب وہ کپتان کو لے کر چلا گیا تو ہم زاروں خطار رونے لگے کہ باری باری سب کا یہی حشر ہوگا۔ صبح کو وہ جنگلی لوگ بہت سے جنگلی پھل ہمارے پاس ڈال گئے، لیکن جہاں سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہو، پھل کون کھائے؟ جب ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے زبردستی ہمارے منہ میں پھل ٹھوس دیے اور مجبور کیا کہ کھائیں۔ ہمارا سارا دن رونے ہی میں گزر گیا۔ شام کو وہی سردار پھر آیا اور ایک آدمی کو چھانٹ کر لے گیا اور کمبخت سب مل کر اس مجبور کو بھی کھا گئے۔ تو آج کی ہماری داستان یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پچھلے 4 یا 5 دنوں سے ہماری ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوئی تھیں تو ہم کیرلا گئے ہوئے تھے۔ وہاں کی میں نے کچھ لائیو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور کچھ چھوٹی شارٹ ویڈیوز ہیں اور کچھ لانگ ویڈیوز ہیں، تو آپ جا کر دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔